ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا وحبيبنا وآقانا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون صدق اللہ العظیم۔ مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا۔ مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا۔ بہت سوئے ہو تم، اب ہوش میں آنے کا وقت آیا۔ جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں، جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں، انہی ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا۔ محترم سامعین، یہ دنیا آرزوؤں اور خواہشات اور تمناؤں کے تکمیل کی جگہ نہیں ہے۔ یہاں جیسا ہم سوچتے ہیں ویسا نہیں ہوتا۔ انسان نہ جانے کیا کا خواب اپنے ذہن و دماغ کے اندر سجاتا ہے اور نہ جانے کیسے کیسے منصوبے بناتا ہے، کیا کیا پلاننگ کرتا ہے، لیکن دنیا یہ جانتی ہے کہ کتنے منصوبے اس کے تکمیل تک پہنچنے سے پہلے ڈھیر ہو جاتے ہیں، کتنے خواب شرمندہ تعبیر ہونے سے پہلے ادھورے رہ جاتے ہیں، خواب رہ جاتے ہیں، شرمندہ تعبیر نہیں ہو پاتے، کتنی پلاننگ ہے جو فیل ہو کر رہ جاتی ہے۔ یہ دنیا آرزوؤں اور خواہشات کے تکمیل کی جگہ ہے ہی نہیں۔ یہاں وہ نہیں ہوتا جو ہم چاہتے ہیں، یہاں وہ ہوتا ہے جو ہمارا خالق و مالک چاہتا ہے۔ یہ دنیا تو امتحان کی جگہ ہے، آزمائش کا گھر ہے۔ یہاں مختلف طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کبھی سرد حالات ہوں گے، کبھی گرم حالات ہوں گے، کبھی عافیت اور سکون کی دولت سے انسان مالا مال ہوگا تو کبھی کرب و بے چینی اور اضطراب کے گھنے جال میں پھنس کر اس کو زندگی گزارنے پر مجبور ہونا پڑے گا۔ کبھی صحت اور سکون کی دولت سے انسان مالا مال ہوگا تو کبھی بیماریوں کے گھنے جال میں پھنس کر اس کو زندگی گزارنے پر مجبور ہونا پڑے گا۔ یہ یقین ہم اپنے دلوں کے اندر پیدا کر لیں کہ حالات کا یہ تغیر، ماحول کی یہ تبدیلی اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے آزمائش کا ایک حصہ ہے، اور ان تمام پریشان کن حالات سے نکلنے کا واحد ذریعہ ہے کہ اللہ رب العزت والجلال کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھاما جائے، اور جن راستوں کو اللہ اور اس کے رسول نے کامیابی کی کلید اور ضمانت کے طور پر متعارف کرایا ہے، اس راستے پر مرتے دم تک مضبوطی کے ساتھ قائم رہا جائے۔ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ حالات سے نکلنے کا، عزت و سرفرازی کا، کامیابی کامرانی کا نہ پہلے تھا، نہ آج ہے اور نہ کل ہو سکتا۔ اور یہ وہ حقیقت ہے جس کا اظہار میں اپنی جانب سے نہیں کر رہا، بلکہ خود اللہ رب العزت نے اپنے کلام مقدس میں اس حقیقت کا برملا اعلان فرمایا ہے۔ اور جن جن میدانوں میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کو آزماتا ہے، ان میدانوں کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ پرچہ بھی بتا دیا امتحان کا کہ کس حالات میں مبتلا کر کے ہم اپنے بندوں کو آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ کیسے؟ خوف میں مبتلا کر کے، ڈر میں مبتلا کر کے، بھے کا شکار کر کے۔ کبھی موت کے سائے میں تم زندگی گزار رہے ہوگے، کبھی ظالم کے ظلم سے تم کانپ رہے ہوگے، کبھی بیماریوں کے اندیشوں سے تم جوجھ رہے ہوگے۔ اگر خوف کا یہ عالم تمہیں اس دنیا میں محسوس ہو رہا ہے تو یہ یقین کر لینا کہ میری طرف سے امتحان کی ایک گھڑی ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ کامیابی کے راستے پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہو، کامرانی تمہارا مقدر بنتی چلی جائے گی۔ آج
ہمارے ملک کے اندر جس طرح کے حالات پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ملت اسلامیہ جن مسائل سے دوچار رہے، تو ایک سراسیمگی کی کیفیت ہے، ایک دہشت کا سا ماحول ہے، خوف کا سا ماحول ہے، اور یہی ماحول پیدا کرنے کی دشمنان دین کی جانب سے کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ ان دشمنان دین سے یہ کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں سمجھتے ہو کہ پہلگام کے فرضی اٹیک اور ہند و پاک کی فرضی مدھیڑ کے ذریعے مسلمانوں کو خوف میں مبتلا کر دو گے، دہشت میں ڈال دو گے، تو یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ مسلمان کبھی خوف میں زندگی گزارتا ہے ہی نہیں، اس کو تو اس کے خالق و مالک نے وہ راستہ دیا ہے جس پر عمل کر کے وہ عافیت اور سکون کا راستہ اپنے لیے متعین کر سکتا ہے۔ ہمیں ہر حال میں اللہ رب العزت کی ہدایات پر عمل کرنے کے لیے کمر بستہ ہونا ہے، اور جو راستہ اللہ کے نبی نے کامیابی کا بتایا ہے اس پر ہم کو مضبوطی کے ساتھ گامزن ہونا ہے۔ مختلف طرح کے حالات اللہ رب العزت فرماتے ہیں، کبھی بھکمری میں مبتلا کر کے ہم آزماتے ہیں، اور کبھی کاروبار میں نقصان کے ذریعے جانتے ہیں، کبھی باغات میں نقصان کے ذریعے آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے، تو کبھی جانوں کو تلف کر کے بھی ہم آزماتے، جان لے لی جاتی ہے، ماں کا لاڈلا دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، باپ کا چہیتا اچانک اس دنیا سے چلا جاتا ہے، آزمایا جا رہا ہے اللہ کی جانب سے کس حال میں کس کیفیت سے دوچار ہو کر میرا بندہ زندگی گزارتا ہے۔ اگر ہم اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے راستوں پر قائم رہے اور ایسے مواقع پر صبر کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھا، تو دن انعامات کا اللہ رب العزت نے صبر کرنے والوں کے لیے وعدہ فرمایا ہے، ہم ان انعامات کے مستحق قرار دیے جائیں گے۔ وبشر الصابرین، اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے، الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ صبر کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے پیدا کرتا ہیں، اسی کی مخلوق ہیں، اسی کے حکم کے تابع ہیں، اور اسی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر زندگی گزاری جائے۔ میرے عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ آج جو حالات ہمارے ملک میں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان سے قطعاً دویدہ خاطر ہونے کی اور افسردہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پورے اعتماد کے ساتھ جینے کی ضرورت ہے، اور شرعی اصولوں پر گامزن ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ عارضی حالات ہیں ختم ہو جائیں گے، دور ہو جائیں گے، اگر ہم شرعی ہدایات پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں۔ معاف کیجیے گا، ہماری کمزوری یہ ہے کہ جب ہم حالات کی ستم ظریفی کا شکار ہوتے ہیں تو دشمنوں کو خوب کوستے ہیں، خوب برا بھلا کہتے ہیں، جو منہ میں آتا ہے وہ بکتے ہیں، اور جس طرح بھی چاہتے ہیں الفاظ اپنے زبان سے ان کے بارے میں استعمال کرتے ہیں، لیکن اپنے گریبان میں ڈال کر نہیں دیکھتے۔ بہت تلخ ہے، بری لگے تو معاف کر دینا، کڑوی چیز ہے۔ یہ حالات خود بخود نہیں پیدا ہوتے، بلکہ اگر آپ غور کریں، ہم جیسے گناہگار غور کریں، تو ہمارے اور آپ کے اعمال کا نتیجہ ان جیسے حالات کا وجود میں آنا ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان العباد اذا اطاعونی حولت قلوب ملوکہم علیہم بالرأفۃ والرحمہ۔ جب میرے بندے میری اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں تو میں ان کے حکمرانوں کے دلوں میں ان کے بارے میں رحمت اور شفقت کے جذبات ڈالتا ہوں، پھر وہ ان کے اوپر ناانصافی نہیں کرتے، ظلم و جور کا بازار گرم نہیں کرتے، رحمت کے ساتھ شفقت کے ساتھ معاملے کا حل نکالا جاتا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا، وَإِنَّ الْعِبَادَ إِذَا عَصَوْنِي حَوَّلْتُ قُلُوبَ مُلُوكِهِمْ بِالنِّقْمَةِ حولت قلوب ملوکہم بالسخطۃ والنقمۃ فساموہم سوء العذاب۔ جب میرے بندے میری نافرمانی پر کمر بستہ ہو جاتے ہیں، دین بیزاری ان کے اندر عام ہو جاتی ہے، اور شرعی ہدایات کو، شرعی احکامات کو برملا علی الاعلان پامال کرنے والے بن جاتے ہیں، تو میں ان کے اوپر ایسے حکمرانوں کو مسلط کرتا ہوں جن کے دلوں کے اندر رحم نام کی ذرہ برابر کوئی چیز اپنے رعایا کے سلسلے میں نہیں، غصے سے، غضب سے، انتقامی جوش سے ان کا دل بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، فَلَا تُشْغِلُوا أَنفُسَكُمْ بِالدُّعَاءِ عَلَى الْمُلُوكِ وَلَكِنْ أَشْغِلُوا بِالتَّضَرُّعِ إِلَيَّ كَيْ أَكْفِيَكُمْ۔ کہ ایسے خراب حالات میں دشمنوں کو برا بھلا کہنے میں اپنا وقت ضائع نہ کرو،
بلکہ مجھ سے لو لگاؤ، میرے سامنے عاجزی اور مسکنت کا اظہار کرو۔ دشمن دنیا کا بڑے سے بڑا طاقتور بھی اگر تمہاری طرف ٹیڑھی نگاہ سے دیکھے گا تو میں تمہاری حفاظت کے لیے کافی ہوں۔ اور اللہ کی پناہ جس کو نصیب ہو جائے، دنیا کی کوئی طاقت اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کی حمایت اور نصرت کو اپنے ساتھ لیں، اللہ کی مدد میں آ جائیں، اللہ رب العزت کی ضمانت میں آ جائیں۔ کیسے؟ اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کر کے۔ اور یاد رکھیے، اگر جھک گئے، واپس ہو گئے، توبہ کر لی، اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے راستے پر لوٹ آئے، تب تو ٹھیک ہے۔ اور اگر وہی چالے بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے تو سنو، دشمن کی تلوار گردن پر پہنچ چکی ہے، گردن کٹ جائے گی اور ہماری سسیاں بھی باہر نہیں۔ کوئی راستہ نہیں، صرف ایک راستہ، اللہ رب العزت کا بتایا ہوا۔ اگر ہم اور آپ اس پر عمل کرتے ہیں تب تو یہ حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں، ورنہ اگر ہم نے اصلاح معاشرہ کے نام پر جلسوں پہ جلسے کر لیے، لاکھوں اور کروڑوں کی بھیڑ اکٹھی کر لی، لیکن اپنے حالات میں تبدیلی نہیں کی، حالات جو کے تو رہیں گے، بد سے بدتر ہو سکتے ہیں لیکن نارمل نہیں۔